کہتے ہیں نا مائی لائف مائی رول، میری زندگی ہے، میں خود بتاؤں گا، اس کے رول میں خود بناؤں گا، میں کسی کا رول فالو نہیں کرتا۔ بہت بے وقوف ہیں ایسے، ہیں بہت احمق ایسے کہ اللہ نے زندگی دی، خود مالک بن کر بیٹھے ہیں، حالانکہ مالک نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی، خود راجہ بابو بن کر زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ہم کیسے گزاریں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ ارے وہ کچھ نہیں ہوتے، وہ تو تمہیں صحیح راہ بتا رہے ہیں، وہ تمہیں صحیح راہ دکھا رہے ہیں، تم خود اس کے مالک نہیں ہو۔ اللہ کے بندو اس کی تیاریاں کرو، اس کی تیاریاں کرو۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تم اس کے خود مالک ہو تو اللہ کی نعمتوں کھائے بغیر رہ کر دکھاؤ۔ اگر تم خود اس کے مالک ہو تو اسے بوڑھا ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ اگر تم اس کے خود مالک ہو تو اس جوانی کو ڈھلنے سے روک کر دکھاؤ۔ اگر تم خود مالک ہو تو اپنی طاقت کو ایسے ہی روک کر دکھاؤ جیسے جوانی میں ہے، جیسے جوانی میں تھی۔ کتنوں کی تو جوانی گزر گئی، ختم ہو گئی۔ اگر تم اپنی زندگی کے خود مالک ہو تو پرابلم سے بچ کر دکھاؤ۔ اگر اپنی زندگی کے خود مالک ہو تو سکھ دکھ کو دور کر کر دکھاؤ۔ اگر تم خود اس شریر کے مالک ہو، اس زندگی کے اس وقت کے مالک ہو جو تمہارے پاس وقت ہے، حالانکہ تم محتاج ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو۔ دنیا کا ہر انسان، میں بھی، آپ بھی، ہر مخلوق سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے، سب اللہ کی محتاج ہے، کوئی مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی غور تو کر، اگر تو خود اس شریر کا مالک ہے تو بیماریوں سے بچ کر دکھا، بھوک کو ختم کر کر دکھا، سفیدی کا آنے سے بچا کر دکھا اپنے آپ کو، بوڑھا ہونے سے بچ کر دکھا۔ اگر تو خود مالک ہے تو موت کو روک کے دکھا نا، موت سے بچ کر دکھا نا۔ اگر تو خود مالک ہے تو اپنے آپ کو ہر پرابلم سے، ہر مصیبت سے، ہر سکھ دکھ سے دور کر کر دکھانا۔ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ کسی اور کی طاقت ہے۔ ہاں، یہ کسی اور کی طاقت ہے۔ ان چیزوں کو کوئی اور کر سکتا ہے، تو نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے بس اس چیز کو۔ کیوں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ تیرے سکھ دکھ اللہ ہی دور کر سکتا ہے، تیری پرابلمز کو دور اللہ ہی کر سکتا ہے، تیرے غموں کو دور اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر تجھے موت سے پاک کرے گا تو اللہ ہی کرے گا، تو خود نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے موت سے پاک کہ کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کبھی جوانی ختم نہیں ہوئے گی، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کبھی دکھ و غم نہ ہوئیں گے، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت میں سب چیزیں ہیں۔ جوانی کبھی ختم نہیں ہوئے گی، طاقت کبھی ختم نہیں ہوئے گی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، موت کبھی نہیں آئے گی، سکھ دکھ، ارے یہ دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کچھ نہیں ہوگا وہاں، صرف خوشحالی، خوشحالی، مزے مزے مزے، ایک خوشحال بھری زندگی۔ وہاں غم نہ ہوگا، دکھ نہ ہوگا، تکلیف نہ ہوگی، ٹینشن نہ ہوگی، بیماری نہ ہوگی، غم نہ ہوں گے، پرابلمز نہ ہوئیں گی۔ وہاں ایسی چیز جو سب سے بڑی خطرناک ہے، موت۔ جو بندہ موت کا مزہ دنیا میں چکھ گیا ہے، ہر بندے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر بندے کو۔ جس نے بھی موت کا مزہ چکھ لیا ہے، اسے دنیا سے جانے کے بعد جنت میں موت کا مزہ بھی نہیں چکھنے کو ملے گا۔ جنت میں اللہ نے موت بھی ختم کر دی۔ وہ طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے ایسی جو ان کاموں کو کر سکتا ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے ایسی جو ان پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، حکومت رکھتا ہے، جو کرنے پر قادر ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ، وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مالک نہ بناؤ، ہم سب غلام ہیں، ہم سب بندے ہیں، ہم سب خادم ہیں اس کے، ہم سب اس کے نوکر ہیں، ہم سب اس کے حکم کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے بنا کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بغیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے مالک نہ بنائیں، ہم اپنے آپ کو اپنا ایسا نہ بنائیں کہ ہم ایک گمراہ ہو جائیں۔ ہم ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، یہ جہالت ہے، جہالت، یہ جہالت ہی تو ہے کہ بندہ ان گناہوں میں پڑتا ہے، ان مصیبتوں میں پڑتا ہے، ان پرابلمز میں پڑتا ہے۔ کیوں پڑتا ہے؟ جہالت،
जहालत। अब बंदे के दिल में ऐसी जहालत बड़ी पड़ी है, ऐसी जहालत है बंदे के दिल में। वो किस वजह से? क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है, अल्लाह की याद ही नहीं है, अल्लाह को याद ही नहीं करता। ये गुनाह करते 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 इसका दिल काला सियाह हो चुका है। हाँ, इसको एहसास ही नहीं होता है, अरे इसके आंसू ही नहीं आते हैं, इसको गुनाहों से डर ही नहीं लगता है, गलत काम करने के बाद इसका दिल ही नहीं दुखता है। क्यों? क्योंकि इसका दिल काला हो चुका है, गुनाहों की स्याही ने सियाह कर दिया है इसका दिल। हाँ, सियाह हो चुका है। मेरे भाइयों, इस स्याही से बचो, इस गुमराही से बचो, इस गफलत से बचो, लोगों के दिल दुखाने से बचो, लोगों के साथ जुल्म करने से बचो, इन हराम कामों से बचो, इन हराम रिलेशनों से बचो, इन भेड़िए वालों कामों से, इन हैवानियत वाले कामों से, इन दरिंदगी वाले कामों से बचो। अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझो, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझो, वरना अल्लाह की कसम आज उसके साथ हुआ कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, परसों मेरे साथ भी हो सकता है, तरसों किसी और के साथ भी हो सकता है। ये दुनिया है, दुनिया है, दुनिया है, यहाँ हर तरीके का इंसान है। तुम ऐसे न बनो, तुम ऐसे न बनो। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, मैं सबसे कहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ईमान वाले ही बातों को सुनते हैं, हमारी सब सुनते हैं, गैर भी सुनते हैं, गैर ईमान वाले भी, ईमान वाले भी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी बातों को सुने और इबरत हासिल करें। ऐसे काम न करो कि लोग देखें और अपनी नस्लों को भी तुम्हारे साए से बचाएं। ऐसे ना बनो, तुमको देखे तो उनका दिल खुश हो, ऐसे बनो। तुम्हारे कामों को देखे तो उन्हें फ़ख्र हो कि ये इंसान है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे काम करो, उनसे मोहब्बत करो अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारा मज़हब तो सिखाता है गैर से भी मोहब्बत करो, उससे भी नफ़रत न करो। जो तुमसे नफ़रत करता हो उससे भी मोहब्बत करो। जो तुम्हें बद्दुआएं देता हो उसे तुम दुआएं दो। जो तुम्हें तकलीफ़ देता हो तुम उसके काम करो, उसके काम आओ। हाँ, हमारा इस्लाम सिखाता है जो तुमसे मुँह बनाता हो तुम उससे खुश होकर मिलो, तुम उसको सलाम करो। जो तुमसे बात करना पसंद न करता हो तुम उसको सलाम करो। जो तुम्हारा आगे अकड़ के चलता हो, हाँ, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हो तुम उससे भी मोहब्बत करो, उससे भी नफ़रत न करो। क्योंकि तकब्बुर करने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह के सिवाय किसी पे सूट नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ये तकब्बुर, ये घमंड सबको चकनाचूर कर देगा। जो इंसान करेगा सबको चकनाचूर कर देगा। मेरे भाइयों, घमंड से बचो, तकब्बुर से बचो, हराम कामों से बचो, इन नीच कामों से बचो, किसी के दिल दुखाने से बचो। अल्लाह की कसम वो हस्ती बनोगे, वो हस्ती बनोगे कि कोई मुकाबले नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, सबसे मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो। और ऐसे काम ना करो कि किसी एक इंसान का भी दिल दुख है, एक इंसान का भी दिल दुख है। ऐसे काम ना करो। अरे एक बात तो बताओ, अगर कोई तुम्हें बुरा देख रहा है, अगर कोई तुम्हें बुरा कह रहा है तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ, अच्छा लगेगा? अल्लाह की कसम मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ, जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ। देखिए, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म से, अगर वो आपसे मोहब्बत कर रहा है सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए, हराम नहीं, नाजायज़ नहीं, वो आपसे मोहब्बत इसलिए कर रहा है इसलिए कि आप एक अच्छे और नेक इंसान हैं। आपकी उसने तारीफ़ कर दी बहरहाल किसी वजह से, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना? कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि तारीफ़ किसको बुरी लगती है? उसने आपकी तारीफ़ कर दी, आपको कितना अच्छा लगेगा? आप नहीं देखने के फिर कि किस धर्म से है, कैसा है, आप उसके साथ बस अच्छा बर्ताव करेंगे, है ना? आप उसके साथ बस अच्छा बर्ताव करेंगे। आप नहीं देखेंगे धर्म क्या है, कास्ट क्या है, नाम क्या है, ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ नहीं। उसने आपकी तारीफ़ की, आपसे मोहब्बत की, आप उसके भले में लग जाएंगे। तो अल्लाह के बंदो, सब इंसान मोहब्बत करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव तो करो। ज़ाहिर होने के बाद करते हैं हम लोग, ज़ाहिर होने के बाद, और सबसे मोहब्बत करो। इस्लाम तो यही सिखाता है, इस्लाम तो यही सिखाता है। किसी से नाता ना तोड़ो, किसी से बात बंद ना करो, किसी के भी दिल को मत दुखाओ, किसी से दूर ऐसे ना हो
کہ وہ تمہیں برا کہے، یعنی اس طریقے سے دور مت ہو کہ جیسے لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، دلوں کو توڑ دیتے ہیں، ایسے کام کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ نفرتوں والے کام نہ کرو، محبتوں والے کام کرو۔ ایسے کام کرو تمہارے دل کو بھی خوشی ہو، اس کے دل کو بھی خوشی ہو۔ ایسے کام کرو کہ سب کے بھلے میں کرو۔ دیکھیے ہم ابھی ایک جگہ کھانا کھانے گئے تھے، میرا دوست بھی تھے ایک، اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے دیکھا اب اللہ معاف کرے، دیکھو اللہ دلوں کے حال سب جانتا ہے، سب دلوں کے حال جانتا ہے، سمجھتے ہو۔ دو میاں بیوی آئے ہوئے تھے، وہ بھی ہمارے سامنے کھانا کھا رہے تھے، تو ان کی اہلیہ ان کے منہ میں لقمے دے رہی تھیں توڑ کے۔ اب میرا دوست ہم بہت ہنس رہے کیونکہ وہ مذاق بھی ایسے ہی کر رہے تھے، سمجھ رہے ہو۔ جب وہ مذاق ایسے کر رہے تھے تو ہمیں بھی ہنسی آ رہی تھی، حالانکہ ہم ان سے خاص بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ بزرگ سے بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ سمتھنگ ہو گیا ایسی 40-45 سال کی عمر دونوں کی، اور جب وہ ایسی باتیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، دیکھو کہتے ہیں نا بس محبت کی، ان کے آپس کی باتیں سنی، ہم بھی ہنس رہے وہ بھی ہنس رہے، ایک محبت والی بات۔ اب جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو میں ایک ڈونگے میں ان کے لیے بھی لے آیا پانی۔ اب انہوں نے پانی لیا نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے منہ میں ڈالیے۔ اب میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلایا، کیونکہ ان کے ایک ہاتھ میں پرابلم تھی، حالانکہ وہ چاہتے دوسرے سے پی لیتے۔ میں نے دیکھا ایک ہاتھ میں ان کا پٹیاں بندھی ہوئی تھی، یعنی کوئی اللہ حفاظت فرمائے کوئی پرابلمز تھی بڑی۔ بہرحال میں نے اپنے ہاتھ سے پلایا، وہ بندہ بھی کتنا خوش ہوا ہوگا، اور مجھے نہیں پتا وہ ایمان والا ہے یا نہیں، دیکھنے میں تو غیر ہی لگ رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہمارے اسلام سکھاتا ہے سب سے محبت کرو۔ میرے دل کو کتنی خوشی ہوئی، وہ کتنے خوش ہوئیں گے اگر ان کے دل میں کچھ ایسی بات ہوتی تو وہ ہمارا پانی نہیں لیتے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بھائی پتہ نہیں کیسا ہے، کیوں لا کر دیا، اسے تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ بھائی محبت کے ساتھ میں نے لا کر دیا، انہوں نے میرے ہی ہاتھوں سے پیا، وہ بھی خوش، ہم بھی خوش، پھر ہم اپنے راستے، وہ اپنے راستے۔ تو اب وہ جو ہمیں کہیں ملیں گے، ہم سے بات کریں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان سے ملیں گے، تو ہمارے دل میں جو ایک محبت ہوگی وہ ایک برائی والی نہیں ہوگی، ایک اچھائی والی ہوگی۔ تو ہم ایسے اچھے کام کریں لوگوں کے کام آئیں، سمجھتے ہو، لوگوں کے کام آئیں، ہم نیک بنے، نیک، کیونکہ ہمارا دھرم، ہمارا اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ ہم اس جیسے بنے جو ہمیں بننے کا حکم ہے۔ ہاں اب دیکھیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات اور کہوں۔ دیکھیے مذہب تو ہمارا بہت پیارا ہے ہی، بہت پیارا ہے، اور اس کے جیسا میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، ہمارا مذہب، ہمیں فخر ہے اپنے مذہب پر، اسلام پر، ہاں اس دین پر ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے اپنے نبی کی امتی ہونے کا فخر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ہمیں بڑا غم ہوتا ہے کہ ہم کیسے گناہگار ہیں، ہم نے کیسے گناہ کیے اپنے اللہ کے بندے ہونے کے باوجود، ہم نے کیسے گناہ کیے کہ اپنے نبی کو امتی ہونے کے باوجود، کہ ایک ایسی امت کی جس کی مثالیں دی جائیں، ایک ایسی امت جس میں پیدا ہونے کے لیے سفارشیں کی جائیں، ایک ایسی امت جس کا ثواب جبرائیل بھی نہ بتا سکے، ایسی امت، فخر کے قابل والی امت جس سے پہلے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ایسی امت جو سب نبیوں کے نبی اس کی امت، جو سب سے لاڈلے نبی اس کی امت، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہو اس کی امت۔ دیکھو تو صحیح کیا کر رہی ہے یہ امت۔ بڑا غم ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ آپ نے جو بھی کیا، حالانکہ سزا کے حقدار اگر ہیں تو دیکھیے دنیاوی اعتبار سے اگر سزا ایسی ہے جیسے اس درندے نے، اس حیوان نے یہ کام کیا کہ 5 سال کے بچے کو بھی نہیں دیکھا، اس ڈاکٹر لیڈی کو نہیں دیکھا، ایسے جنہیں کتنے کیس ہوتے ہیں، کتنے کیس، ایسے کو دنیا میں سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ اتنا نیچ کام ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کی بہن کے ساتھ ہو، میری بہن کے ساتھ ہو، ہماری فیملی میں سے کسی کے ساتھ ہو، کتنا غصہ آئے گا، بتاؤ تو صحیح۔
تو میرے بھائیو آپ بھی ان کاموں سے بچیں، ہم سب ایسے نیچ کاموں سے بچیں، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بچیں، کسی کی زندگی کو برباد کرنے سے بچیں، ان کاموں سے بچیں کیونکہ یہ عزت والے کام نہیں ہیں۔